اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلے تمام اسباق میں ہم اسم کو اس کے مختلف پہلوؤں سے جانچتے چلے آ رہے ہیں۔ ہم نے اس چیز پہ بھی بات کی تھی کہ اسم کو جب آپ نے جملے میں استعمال کرنا ہے یا کسی مرکب میں استعمال کرنا ہے تو اس کے لیے آپ اس کے 4 پہلوؤں کا پتہ ہونا چاہیے۔ پہلی چیز یہ تھی کہ اسم جو ہے وہ بلحاظ جنس کیا ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اسم بلحاظ عدد کیا ہے، وہ واحد ہے، مثنی ہے یا جمع ہے۔ پھر ہم نے تیسرے نمبر پہ دیکھا تھا کہ اسم بلحاظ وسعت کی کیا کیا اقسام ہیں، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ اسم یا تو معرفہ ہوتا ہے یا پھر نکرہ ہوتا ہے۔ پھر ہم نے اعراب کو دیکھا اسم بلحاظ حالت، اس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ جو اسم ہوتا ہے وہ 3 مختلف حالتوں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا وہ رفع میں ہوگا یا وہ نصب میں ہوگا یا وہ جر میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ہم نے اعراب کی ایک دوسری قسم پڑھی تھی جس میں ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ آیا اسم معرب منصرف ہے یا معرب غیر منصرف ہے یا مبنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے تقسیم اس کے آخر میں ہونے والی تبدیلیوں کے لحاظ سے کی تھی۔ اگر اسم کی تینوں حالتوں میں 3 تبدیلی آئیں تو ہم نے اس کو کہا تھا کہ یہ منصرف اسم ہے۔ جب وہ 2 تبدیلیاں لے کے آتا ہے، یعنی تینوں حالتوں میں ہمیں 2 تبدیلیاں ملتی ہیں، 2 مختلف شکلیں ملتی ہیں، تو ہم نے اس کو معرب غیر منصرف کہا۔ اور اگر کوئی اسم اپنی تینوں حالتوں میں ایک ہی شکل میں رہے اور وہ کوئی شکل اپنی چینج ہی نہ کرے تو ہم نے اس کو کہا تھا کہ یہ مبنی اسم ہوتا ہے۔ اب ہم اس سبق میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ایک اسم اپنے 4 پہلوؤں کے لحاظ سے کس طرح بدلتا ہے۔ یعنی پہلے تو ہم نے الگ الگ ان کی اگزامپل پڑھی، اب ایک ہی چارٹ میں آپ کو اسم مختلف حالتوں میں بدلتا نظر آئے گا۔ جنس کے اعتبار سے بدلے گا، پھر اپنے عدد کے اعتبار سے بدلے گا، پھر اپنی وسعت کے اعتبار سے بدلے گا، پھر اپنی اعراب کے اعتبار سے بدلے گا۔ تو ایک ہی چارٹ میں ہم ایک اسم کو لیں گے، کسی بھی اسم کو، تو اس کو ہم دیکھیں گے کہ وہ پھر اسم اپنے 4 پہلوؤں کے لحاظ سے کس طرح بدلتا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں جی۔ اسم کی مختلف شکلیں، اب دیکھیں یہ ایک آپ کے سامنے چارٹ بنا ہوا ہے، اوپر سب سے دیکھیں مذکر لکھا ہے، یعنی ہم جو اسم استعمال کریں گے اس پورے چارٹ میں وہ مذکر ہوگا، مؤنث اسم نہیں ہوگا۔ پھر آپ اپنے دائنی سائڈ پر دیکھیں، رائٹ سائڈ پر دیکھیں تو نکرہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ نکرہ کا مطلب ہے کہ جو بھی اسم استعمال ہوگا، یعنی جو مذکر اسم استعمال ہوگا وہ نکرہ ہوگا، ہم اس میں معرفہ کو ایڈریس نہیں کریں گے۔ اس کے بعد دیکھیں لکھا ہے عاقل۔ عاقل کا مطلب یہ ہے کہ جو عقل رکھنے والا ہے۔ عقل صرف آپ انسانوں میں یا انسانوں میں ہو سکتی ہیں، یا اس کی جب صفات ہم ذکر کریں گے تو اس کو ہم عاقل کنسیڈر کریں گے کیونکہ وہ ایک انسان کی صفات ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں غیر عاقل یا آپ اس کو دوسری تقسیم بھی کر سکتے ہیں، جاندار اور بے جان چیزیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم بے جان چیزوں کو آج ذکر نہیں کریں گے بلکہ جاندار چیزوں کا ذکر کریں گے یا عاقل چیزوں کا ذکر کریں گے۔ اس سے آگے جو تقسیم ہے دیکھیں، واحد مثنی جمع سالم، واحد مثنی جمع مکسر، ٹھیک ہے۔ تو اب واحد مثنی جمع سالم والی جو اوپر والی ہمارے پاس ہیڈنگز ہیں 3، اس میں جو جمع ہم بنائیں گے وہ سالم ہوگی، اور نیچے والے میں جو جمع ہمارے پاس آئے گی وہ جمع مکسر ہوگی۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ہم نے جو کالم بنایا ہے وہاں پہ لکھا ہے منصرف اور غیر منصرف۔ تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ جو اسم
رفع نصب جر تینوں حالتوں میں استعمال ہو رہا ہے وہ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے یا مبنی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اب پہلا لفظ ہم دیکھیں مسلمن. ٹھیک ہے, اب ہم نے ایک اسم اٹھایا مسلمن جو مذکر بھی ہے, نکرہ بھی ہے, عاقل بھی ہے. اب ہم اس کو چاروں اعتبارات سے دیکھیں گے. اب دیکھیں پہلی رفع میں مسلمون کی حالت مسلمون ہی رہے گی. ٹھیک ہے, ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا کہ رفع میں جو اس کی حالت ہوتی ہے وہ ایز اٹ از رہتی ہے. رفع میں مسلمون. اب مسلمون واحد بھی ہے, نکرہ بھی ہے, مذکر بھی ہے, عاقل بھی ہے. دیکھیں اس پہ چاروں آپ کہہ لیں کہ اس پہ چیزیں اپلائی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی مسلمون جو ہے وہ نکرہ بھی ہے. نکرہ اس لیے ہے کہ شروع میں الف نام نہیں لگا. عاقل اس لیے ہے کہ وہ ایک انسان کو کہتے ہیں مسلمون. ٹھیک ہے, یا وہ جاندار ہے جسے ہم مسلمون کہہ رہے ہیں. پھر مذکر ہے, یعنی کسی مرد کے لیے ہم مسلمون کہیں گے, عورت کے لیے ہم مسلمتن کہیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ مذکر ہوگا. اب مسلمون واحد بھی ہے. ٹھیک ہے, اب ہم آگے اعراب دیکھتے ہیں. اب مسلمون حالت رفع میں مسلمون ہی رہے گا. ٹھیک ہے, نصب میں وہ جا کے مسلمان بن گیا اور جر میں جا کے وہ مسلمین بن گیا. اب دیکھیں یہ رفع نصب جر تینوں حالتوں میں یہ اپنی حالتیں چینج کر رہا ہے اور یہ اعراب بالحرکت ہے. ٹھیک ہے, اور اگر چونکہ یہ تینوں حالتیں چینج کر رہے ہیں تو ہم اسے منصرف کہیں گے. آگے دیکھیں, جب وہی اسم مثنیٰ میں آئے گا, واحد سے مثنیٰ بنے گا تو مسلمان ہی ہو جائے گا رفع میں, اور نصب و جر میں وہ ایک ہی حالت میں رہے گا اور وہ مسلمینی ہے اور مسلمینی دونوں ایک ہی حالتوں میں رہے گا. ٹھیک ہے, یعنی نصب اور جر میں وہ اپنی شکل کو تبدیل نہیں کرے گا. اب اس میں چونکہ تینوں حالتوں میں یہ اسم دو شکلیں تبدیل کر رہا ہے تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ غیر منصرف ہے. اب مسلمون کی جو جمع ہے وہ جمع سالم آتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی عربی زبان کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں اگر مسلمون کی جمع آپ نکالیں تو وہ جمع سالم آتی ہے. تو وہ کس پیٹرن پہ بنے گی؟ مسلمون پہ. ٹھیک ہے, اب مسلمون حالت رفع میں ہے. اب جب اس کو حالت نصب اور جر میں لائیں گے تو ایک ہی شکل تبدیل کرے گی, دو شکلیں تبدیل نہیں کرے گی. تو پھر وہ بن جائے گا مسلمون سے مسلمینا مسلمینا. ٹھیک ہے, تو اب اسے بھی ہم غیر منصرف کہہ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ اسم جب جمع میں ہم لائے ہیں تو اس جمع میں بھی یہ تینوں حالتوں میں اس نے دو شکلیں تبدیل کی ہیں. اب اگلا اسم دیکھیں والدن. ٹھیک ہے, اب والدن دیکھیں مذکر بھی ہے. والدن کا مطلب ہوتا ہے لڑکا. مذکر بھی ہے, نکرہ بھی ہے, عاقل بھی ہے. ٹھیک ہے, اب ہم اسے واحد میں رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور واحد میں جو رفع کا اعراب ہے وہ والدن ہوگا. ٹھیک ہے, نصب کے لیے جب ہم اسے لکھیں گے تو والدن ہو جائے گا اور ساتھ الف کا اضافہ ہوگا, اور جر میں وہ والدن ہوگا. اب یہ دیکھیں یہ بھی اعراب بالحرکت ہے. اب اور یہ تینوں حالتوں میں اپنی تین شکلیں تبدیل کر رہا ہے. رفع میں اس کی شکل الگ ہے, نصب میں الگ ہے, جر میں الگ ہے. تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ منصرف اسم ہے. اس طرح والدن کو جب اب والدانی میں لائیں گے, مثنیٰ میں لائیں گے تو وہ بن جائے گا والدانی. ٹھیک ہے, رفع میں اور نصب اور جر میں وہ ایک ہی حالت میں رہے گا والدینی والدینی. اور یہ اعراب باللفظ ہے یا اعراب بالحرف آپ کہیں اسے. ٹھیک ہے, کیوں اعراب بالحرف ہے؟ کیونکہ ہم نے اوپر پڑھا ہے کہ جو مثنیٰ کا اعراب ہوتا ہے وہ اعراب بالحرکت ہوتا ہے. وہ آنی اور عینی سے وہ اسے ہم شو کرتے ہیں. یہ اوپر ہم سارا ڈیٹیل میں پڑھائے ہیں. اسی والدن کو جب آپ جمع مکسر میں لائیں گے, یعنی جمع میں لائیں گے, تو اس کی ایک ہی جمع بنے گی جب وہ جمع مکسر ہوگی. اس کی جمع سالم نہیں آتی والدن کی. ٹھیک ہے, والدونانی ہوگا. اس کی جو جمع ہوگی وہ جمع مکسر آئے گی اور والدن سے اولادن بن جائے گا. ٹھیک ہے, اولادن اولادن اولادن. آپ دیکھیں یہ تینوں حالتیں چینج کر رہی ہے اپنی. والدن کا جو اسم ہے وہ جب جمع مکسر میں ہم لائے, ٹھیک ہے, تو وہ تینوں اعرابی حالتوں میں تین شکلیں تبدیل کر رہا ہے. تو ہم اسے کہیں گے کہ منصرف ہے.
اچھا اب آگے دیکھیں، یہاں پہ ہم جتنے الفاظ یہاں پہ ذکر کیے تھے، یعنی چاروں پہلوں کے اعتبار سے وہ نکرہ کے لیے تھے، ٹھیک ہے نا. یعنی مسلمون جو ہم نے یہاں پہ استعمال کیا تھا وہ نکرہ کے لیے، والدن نکرہ تھا کیونکہ اس اسٹارٹ میں الف لام نہیں لگا. اب ہم جو آگے یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں وہ سارا معرفہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ سارا پیچھے میں ایکسپلین کر رہا ہوں، لیکن صرف اس میں اتنا ہے کہ اس کے شروع میں الف لام لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے. مسلمون اوپر نکرہ میں مسلمون تھا اور معرفہ میں وہ المسلمو ہو گیا، شروع میں الف لام لگا اور اس کی تنوین ختم ہو گئی. اسی طرح یہ سب کے شروع میں وہ الف لام لگا ہے. یہاں پہ ایک مسٹیک ہے، وہ ذرا دیکھ لیں کہ جمع سالم میں مسلمون لکھا ہوا ہے، یہ المسلمون ہے، اور اسی طرح آگے مسلمین ہے، مسلمین لکھا ہے، یہ المسلمین ہے، جس طرح آپ جر میں بھی دیکھ سکتے ہیں اسے، ٹھیک ہے. تو اس میں صرف معرفہ اور نکرہ کیا فرق ہے، پہلے آپ نکرہ تھا، اب ہم معرفہ کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو معرفہ ہم جانتے ہیں کہ کسی اسم کو جب معرفہ بنانا ہو تو شروع میں الف لام لگا دیتے ہیں. آگے چلتے ہیں. اب دیکھیے ہم اب جو پہلا ہم نے ایگزامپل دی تھی مسلمون کی اور والدن کی، وہ آپ جانتے ہیں کہ یہ عاقل چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. اب ہم غیر عاقل الفاظ کو لے کے آئیں گے، ہوں گے وہ بھی مذکر، ٹھیک ہے، لیکن وہ غیر عاقل بن جائیں گے. اب دیکھیں کالامن جو ہے وہ غیر عاقل ہے، ٹھیک ہے، اور ہم اسے نکرہ بھی کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کی شروع میں الف لام نہیں لگا ہوا، ٹھیک ہے. تو کالامن نکرہ بھی ہے، غیر عاقل بھی ہے، مذکر بھی ہے، ٹھیک ہے. اب ہم اسے دیکھتے ہیں کہ یہ واحد میں کس شکل میں رہے گا، مثنیٰ میں کیا شکل تبدیل کرے گا، اور جمع میں کیا شکل تبدیل کرے گا، اور پھر آگے اعرابی حالتیں اس کی کیا کیا ہوں گی، ٹھیک ہے. تو کالامن واحد ہے، اسی کالامن کو جب آپ حالت رفع سے نصب میں لے کے جائیں گے تو وہ کالامن بن جائے گا اور جر میں کالامن بن جائے گا، ٹھیک ہے. اور یہ ہم اسے منصرف کہیں گے کیونکہ یہ تین حالتیں تبدیل کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اسی واحد اسم کو جب آپ مثنیٰ میں لائیں گے تو مثنیٰ کا اعراب ہم جانتے ہیں کہ اعراب الحرف سے ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر کالامن سے کالامانی بن جائے گا، کالامانی، کالامینی، کالامینی. اب یہ تین مختلف حالتوں میں دو شکلیں تبدیل کر رہا ہے، کالامانی ایک شکل اور کالامینی دو شکلیں، ٹھیک ہے. تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ غیر منصرف ہے. کالامن کی جمع مکسر آتی ہے، جمع سالم نہیں آتی. تو کالامن کی جمع مکسر ہوگی اقلامن رفع میں، اقلامن نصب میں، اور اقلامن جر میں. تو اب یہ دیکھیں تینوں حالتیں تبدیل ہو رہی ہیں تو ہم اسے منصرف کہہ رہے ہیں. اب اسی کالامن کو آپ جب معرفہ میں لے کے آئیں تو الف لام لگ جائے گا، باقی ساری ڈیٹیل وہی رہے گی. اب ہم جو اسم لا رہے ہیں وہ ہے مؤنث سمائی، ٹھیک ہے. پہلے ہم مذکر لا رہے تھے، ہم نے مذکر کی اگزامپل دیکھی. اب ہم دیکھیں گے کہ مؤنث کی اگزامپل، اور مؤنث اپنے چاروں پہلو کے اعتبار سے وہ کیسے تبدیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پہ مؤنث ہوگا لیکن مؤنث سمائی ہوگا. مؤنث کی ہم نے قسمیں پڑھی تھی نا، تو اس میں سے ایک قسم ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے، مؤنث سمائی. مؤنث سمائی لیکن ساتھ وہ نکرہ بھی ہے اور غیر عاقل بھی ہے، ٹھیک ہے. جس طرح اردن ہے، اردن ایک مؤنث سمائی ہے، نکرہ بھی ہے. نکرہ اس وجہ سے ہے کہ شروع میں اس کے الف لام نہیں لگا ہوا، غیر عاقل ہے، ٹھیک ہے. جاندار تو نہیں ہے نا زمین، اردن کہتے ہیں زمین کو. اب ہم دیکھیں گے کہ واحد میں، مثنیٰ میں اور جمع میں یہ لفظ کیسے بدلتے ہیں، اور پھر آگے اعراب میں اس کی کیا کیا شکلیں ہیں. اردن واحد میں، اردن واحد ہے اور اسے ہم رفع میں شو کریں گے دو پیش سے، اردن. نصب میں وہ اردن بن جائے گا اور جر میں وہ اردن بن جائے گا. اسے اردن کو جب ہم مثنیٰ میں لائیں گے تو اردانی، اردینی، اردینی، اور اسے ہم غیر منصرف کہیں گے اور اس کا اعراب جو ہے وہ اعراب الحرف ہے. اسی طرح جو ہے وہ آگے یہ غیر منصرف جو آگے جمع سالم، اس کی اردن کی جمع سالم آتی ہے اردونا، ٹھیک ہے.
اردونا اردینا اردینا. تو یہ اب دیکھیں کہ اب یہ بھی تین حالتوں میں دو شکلیں تبدیل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسے بھی ہم غیر منصرف کہیں گے. اچھا آگے ایگزامپل دیکھیں. غیر عاقل. اب سوکن یہ نکرہ بھی ہے, غیر عاقل بھی ہے, مؤنث سمائی بھی ہے, بازار سوکن کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب سوکن واحد ہے, واحد حالت رفع میں دو پیش سے شو ہوگا. ٹھیک ہے, جب وہ نصب میں جائے گا تو سوکن اور جر میں سوکن. یہی سوکن جب مثنیٰ میں آئے گا تو سوکانی بن جائے گا, سوکانی سوکینی سوکینی. اب سوکن کی جمع مکسر آتی ہے, جمع سالم نہیں آتی, تو سوکن کی جو جمع مکسر بنے گی وہ اسواکن بنے گی, اسواکن اسواکن اسواکن. تو یہ بھی تینوں حالتیں تبدیل کر رہے ہیں, اپنی تینوں شکلیں تبدیل کر رہے ہیں, تو ہم اسے منصرف اسم کہیں گے. آگے جتنی ڈیٹیل ہے یہ معرفہ کے لیے ہے, تو اس کے شروع میں صرف الف لام لگائیں گے, اب باقی ڈیٹیل وہی ہے جو ہم پڑھائیں. اب مؤنث حقیقی کی بات کریں گے. اوپر ہم نے مؤنث سمائی کی بات کی تھی, اب یہاں پہ آ گیا مؤنث حقیقی. ٹھیک ہے, اب ہم جو مؤنث حقیقی ہم رکھ رہے ہیں وہ امرأتن ہے. اب نکرہ اور معرفہ دونوں ہم دیکھیں گے کہ دونوں میں وہ کیسے تبدیل کرتا ہے اپنی شکلیں. اب یہ دیکھیں امرأتن نکرہ بھی ہے کیونکہ الف لام نہیں ہے, غیر عاقل نہیں ہوگا, یہ عاقل ہی ہوگا. ٹھیک ہے, یہاں پہ یہ مسٹیک ہے, اس کو ٹھیک آپ کر لیجئے گا کہ امرأتن جو ہے وہ نکرہ ہے, عاقل ہے, اور مؤنث ہے, مؤنث حقیقی. جب واحد ہوگا تو امرأتن ہوگا رفع میں, امرأتن ہوگا نصب میں, اور امرأتن جر میں ہوگا. ٹھیک ہے, مثنیٰ اس کی جب بنائیں گے تو امرأتانی بن جائے گا رفع میں, امرأتینی اور امرأتینی نصب و جر میں ہوگا. ٹھیک ہے, امرأتن کی جمع مکسر آتی ہے, اسے ہم کہیں گے نساءن. ٹھیک ہے, تو اب نساءن رفع نصب جر تینوں حالتوں میں الگ الگ آئے گی, نساءن نساءن نساءن, تو ہم اسے منصرف اسم کہیں گے. اور یہ اس کا اعراب جو ہے وہ اعراب بالحرکت ہے. امرأتن کو جب ہم معرفہ کر دیں گے, الف لام لگائیں گے, تو باقی ڈیٹیل وہی رہے گی, صرف شروع میں ہم یہ الف لام لگنے کی وجہ سے معرفہ ہو جائے گا. اب جو ہے وہ مؤنث علامتی ہم پڑھتے ہیں. مؤنث علامتی جو ہے وہ اب دیکھیں مسلمتن. ٹھیک ہے, ہم اسے مؤنث علامتی کے طور پر یوز کرتے ہیں. مؤنث علامتی ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کے آخر میں تائے تانیث ہے, ایک مؤنث ہونے کی علامت ہے. ٹھیک ہے, اب مسلمتن دیکھیں نکرہ بھی ہے, عاقل بھی ہے, ٹھیک ہے, اور مؤنث بھی ہے, مؤنث علامتی بھی. ٹھیک ہے, جب وہ واحد ہوگی تو مسلمتن ہوگا نصب میں, مسلمتن ہوگا رفع میں, سوری مسلمتن ہوگا رفع میں, مسلمتن ہوگا نصب میں, اور مسلمتن جو ہے وہ جر میں ہوگا. اسی طرح وہ جب واحد سے مثنیٰ میں آئے گا مسلمتن تو مسلمتانی مسلمتینی مسلمتینی, پھر آگے مسلمتن سے جمع سالم بنتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ جمع سالم مؤنث کے لیے ہے. ٹھیک ہے, تو وہ مسلمتن سے مسلماتن مسلماتن مسلماتن, اور یہ غیر منصرف ہوگا کیونکہ دو شکلیں تبدیل کر رہا ہے. اسی طرح آگے دیکھیں آیتن, یہ اب مؤنث علامتی ہے, یہ بھی نکرہ ہے لیکن غیر عاقل ہے. آیتن کہتے ہیں نشانی کو. ٹھیک ہے, غیر عاقل ہے. اب آیتن واحد رفع میں ہوگا تو وہ آیتن ہوگا, یعنی دو پیش سے ظاہر ہوگا. نصب میں ہوگا تو آیتن بن جائے گا, جر میں ہوگا تو آیتن بن جائے گا. آیتن جب مثنیٰ میں آئے گی تو آیتانی آیتینی آیتینی. جب آیتن کی جمع جو ہے وہ جمع مکسر آتی ہے تو ہم آیتن کی جمع مکسر جو ہے وہ آیاتن آیاتن آیات. ٹھیک ہے, اب پہلی جو تھی وہ تمام ہم نے جتنی بھی پڑھی تھی وہ نکرہ کے لیے پڑھی تھی, یعنی مسلمتن ہم نے نکرہ تھی اور آیتن بھی نکرہ تھی. اب ہم جو ہے وہ معرفہ
پہ آ گئے ہیں. اب معرفہ ہمیں پتہ ہے کہ معرفہ بنانے کے لیے شروع میں الف لام لگاتے ہیں, باقی ساری ڈیٹیل وہی رہے گی. تو یہاں پہ ہمارا اسم جو ہے اس کے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے ہم جو اس کا شروع کیا تھا گرامیٹیکل اسٹڈی جو تھی اسم کی, وہ اسم کی چار پہلو کے لحاظ سے یہاں پہ مکمل ہوئی ہے. یعنی اسم کو آپ نے مفرد تو پڑھ لیا ہے, اب ہم اس سے اگلے اسباق میں انہی اسماء کو اٹھا کے ان کا مرکب بنائیں گے, اور مرکب کے بعد ہم ان کے جملے بنائیں گے. ٹھیک ہے, تو ہمارا جو اسم مفردات والا پورشن تھا وہ ختم ہو گیا, آگے ہم مرکبات اور جملے پڑھیں گے. اب چونکہ ہم یہ جان گئے ہیں کہ اسم کے چاروں پہلو کو جان گئے ہیں نا, تو اب ہم اسے آسانی سے مرکبات میں بھی استعمال کر سکیں گے اور جملوں میں بھی. تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.